بھائی مسئلے کو سمجھا کریں، وہاں آپ سریعام اس بات کی تردید کیا کریں. ہم خاموش رہتے ہیں، خاموش تماشائی بننا اب چھوڑ دیں. یہ معاشرے میں رسمیں تب ختم ہوگی جب آپ بولنا شروع کریں گے. بھائی یہ کام نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. پڑھیے پہلے میت کو اٹھاتے وقت، کندھوں پر لے جاتے وقت کچھ حضرات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ جب جنازہ چل رہا ہو زور زور کی آوازوں سے بولیں گے کہ کلمہ شہادت، پھر بڑا مجمع بولے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک خاموش ہوگا، دوسری طرح سے آواز آئے گی کہ کلمہ شہادت. اچھے خاصے نمازی ہیں، نماز پڑھنے. دیکھیں کلمہ شہادت میں کوئی حرج نہیں ہے، شہادت ہر بندے کی ہے، گواہی ہر بندے کی ہے. لیکن یوں میت کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت کے نعرے لگانا، پھر مجمع کا کلمہ شہادت کا کہنا، یہ بدعتیوں کا شعار ہے. اور یہ طریقہ فقہاء نے سختی سے منع کیا، مکروہ تحریمی ہے. میت کے آس پاس زور زور سے آوازیں بلند کرنا، اس سے بہتر، اس سے میت کو کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا بدعت کی ساتھ تائید کرنے کا گناہ ملے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ سنت طریقے کے مطابق میت کو کندھا دیں. 10 قدم آگے، پھر 10 قدم دائیں طرف سے پیچھے، پھر 10 قدم بائیں طرف سے آگے، پھر 10 قدم بائیں طرف سے پیچھے. یہ کتنی دفعہ مسئلہ بتا چکا ہوں. ہمارے اچھے خاصے نوجوان ہوتے ہیں، جنازے چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے 4 کٹوریاں بن کر گپے لگا رہی ہیں اور میت اٹھانے والے وہی 5-7 لوگ ہیں. بار بار جب ایک ہی کندھے پہ آئے گا، آخر انسان ہے، جتنی بھی ہمدردی ہو، انسان اپنے انسان جو ہے نا جلدی تھک جاتے ہیں، اور کسی کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، شدید عذر ہے، کوئی بوڑھا ہے، وہ نہیں. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 40 کبیرہ گناہ اللہ معاف کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھیے ہمارے یہاں وہ سستی ہے اس چیز میں، اس میں کوئی جلدی نہیں کرے گا. کلمہ شہادت پر زور ہوگا، اور جب اس کے خلاف بات کرو تو فوراً یوں دیکھیں گے جیسے کسی نے کوئی قتل کر دیا. بھائی مسئلے کو سمجھا کریں، وہاں آپ سریعام اس بات کی تردید کیا کریں. ہم خاموش رہتے ہیں، خاموش تماشائی بننا اب چھوڑ دیں. یہ معاشرے میں رسمیں تب ختم ہوگی جب آپ بولنا شروع کریں گے. بھئی یہ کام نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. پڑھیے پہلے کندھا دیجئے، دوسرا کام یہ کیجئے جو کندھا نہیں دے سکتے، جو کندھا بھی دے رہے ہیں، درود پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورۃ اخلاص پڑھیے، جو آپ کو قرآن کا حصہ آتا ہے. پھر مولانا صاحب کی ملکیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں کھڑے ہیں جی مولوی صاحب، جی میری ملکیت کرو جی. بھئی آپ کا کوئی خدا کے ساتھ الگ رابطہ ہے جو پبلک کا نہیں ہے؟ کس چیز کی ملکیت لے رہے ہو؟ مجھے دے دو. کیا دے دیں آپ کو؟ مجھے میری ملکیت کرو، میں میت کو پہنچا دوں گا. وہ خدا نے نعوذ باللہ کوئی واسطہ مقرر کر رکھا ہے اس میں؟ بھائی جو پڑھا ہے آپ نے کہ صرف یہ نیت تھی کہ اللہ جو پڑھ رہا ہوں مرنے والوں کو ثواب پہنچا دے. مولوی صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا اللہ اس میت کے درجات بلند کر دے. یہ مسئلہ ہے. حقیقت اتنی ساری ہے، دین اتنا سارا ہے، لیکن ہر چیز کو ہم اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا. وہاں لوگ آئیں گے جی میرے 3 ختم لے لو، ایک تجریہ کاری ہے. سریعام لوگوں کو بتانا کہ میں نے اتنا پڑھا ہے، جو پڑھا ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، بس اللہ کو پتہ ہے کس نے کس کے لیے پڑھا ہے. یہ معاشرے میں جاری رسوم کے خلاف بولا کریں. ایک تو اس چیز میں کلمہ شہادت کے زور کو بالکل ختم کر دیں. سریعام لوگ نے بھائی مت کہو، یہ تو پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے نہیں کہنا. کم از کم جنازے پر یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ کرو، اور دوسرا پڑھ سکتے تو قرآن پڑھ کر بخشو. تو اس کے خلاف بھی چلنا چاہیے.